کر دے، زلزلے سے کبھی طوفان سے بادل، لوگ بیٹھ کر اس مسیحی کا ہاتھ تعارف میں تورات میں ایلیا بنایا جاتا ہے۔ یہ صرف شیعوں کے لیے نہیں ہے، یہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ پوری انسانیت جو ہے علی کے نام کو یاد کرتی ہے، اور پوری دنیا میں چونکہ اللہ پاک کا یہ سب سے بڑا احسان ہے کہ اس نے انسانیت کو علی جیسا امام عطا کیا۔ علی امام عطا کیا۔ مولود کعبہ کی ولادت با سعادت کی خوشی جو اللہ نے ہمیں نصیب فرمائی ہے، یہ خوشی اور اس طرح کی خوشیاں ہمارے زندگیوں میں زیادہ ہونے کے لیے ہمیں اہل بیت کے سوا کوئی غم کسی انسان کو مخصوصاً اہل بیت کے چاہنے والوں کو نصیب نہ ہونے کے لیے صلوات محمد آل محمد کہنے کے لیے بلند ترین صلوات محمد و آل محمد۔ سیزن ہوتا ہے قرآن کریم کا سیزن، ماہ مبارک رمضان، نعرہ حیدری کی بعد رسول کچھ حقیقتوں کی تلاش میں کچھ سوالوں کے کر کے اکیلا مدینے کے اندر ہم تلاش حق میں گئے تھے، ہمیں نہیں ملا۔ مولا نے فرمایا ٹھیک ہے، آپ اپنے سوالات شروع کریں، کہا آپ کا تعارف، آپ اپنی صحیح ہے۔ خدا سارے علم کو رکھتے ہوئے کیا چیز نہیں جانتا؟ امام نے فرمایا خدا اپنے سارے علم کے ساتھ اپنے قبر جب مچھلی کے پیٹ میں تھے اور مچھلی چلتی پھرتی تھی، جب یہ سوالات کے جوابات اس نے سنے، اپنی طرف سے بھی دنیا کے تمام انسان جو عدالت پسند ہیں اور مسلمان خصوصی طور پر مولا امیر المؤمنین علی بن ابی طالب کی ولادت با سعادت کی مبارکبادی عرض کرتے ہیں۔ اگر امام کے جشن کے حوالے سے بات کی جائے تو امام کی ولادت کے ہر سال بعد یہ جشن منایا جا رہا ہے۔ اگر علی پور کی بات کریں، جس وقت سے علی پور کی بنیاد ڈالی گئی، جو تقریباً آج سے 400 صدی پہلے اس کی سنگ بنیاد رکھی گئی ہے، یہاں پر مومنین بسنا شروع ہوئے ہیں، اس وقت سے یہ جشن عالی شان پیمانے پر منعقد ہو رہا ہے۔ ہر سال اس کے رونق میں اور اس کے بہار میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، اس لیے کہ دنیا جتنا اللہ کے اولیاء کو مخصوصاً علی علیہ السلام کو پہچانتی رہے گی، اتنا ان کے دلوں میں جوش ایمانی جاگتا رہے گا، عشق جاگتا رہے گا، وہ اس طرح کے پروگرامز میں شرکت کرتے رہیں گے۔ ہم گزشتہ چند سالوں سے جو دیکھ رہے ہیں، اطراف میں رہنے والے مومنین جو دوسرے شہروں سے تعلق رکھنے والے ہیں، وہ بھی اس جشن کی شہرت کو سننے کے بعد اس کا پتہ لگا کر تلاش کرتے ہوئے اس جشن میں شرکت کے لیے پہنچ رہے ہیں، جو بڑی خوشی کی بات ہے۔ ہم یہی چاہیں گے کہ جتنا دنیا ہو سکے، اس لیے کہ علی عدالت کے امام ہیں، اگر آج کی دنیا میں کسی چیز کا فقدان ہے تو عدل اور عدالت کا فقدان ہے۔ جتنا دنیا علی کو پہچانے گی، اتنا ہی عدالت کی طرف آئے گی، عدالت کی طرف دنیا آتی رہے گی تو دنیا میں امن اور سکون اور بھائی چارگی کا ماحول نظر آئے گا۔ جو نفرت اور جو تعصب ہمیں نظر آ رہا ہے، اس سے انسان نفرت کرنے لگے گا، نفرت سے نفرت کرنے لگے گا، اس لیے کہ جب انسان کے سامنے حقیقت کھل جائے گی۔ کیا ہے امام علی کے پیغامات؟ امام علی علیہ السلام کے پیغامات میں سے اگر ہم ایک عظیم پیغام جو آپ کے اس دنیا سے جانے سے پہلے جو آپ نے اپنے دو معصوم فرزند حسنین کریمین سے فرمایا تھا، یا بنائی اے میرے لخت جگروں، کونا للظالمین خصما وللمظلوم عونا، یہ پیغام عالم انسانیت کے لیے ہے۔ اور شروع میں اس نصیحت کو کرنے کے پہلے امیر المؤمنین علی بن ابی طالب نے یہ بتایا تھا، بیٹا آپ دونوں اس پیغام پر عمل کرو اور رہتی دنیا تک اس پیغام کو ہر انسان تک پہنچاتے رہو کہ جب زندگی کرو تو مظلوم کے حامی، ظالم کے دشمن بن کے زندگی کرو، کبھی ظالم کا ساتھ نہ دینا اور کبھی مظلوم کا ساتھ نہ چھوڑنا۔ یہ علی ابن ابی طالب کے مضبوط پیغاموں میں سے ایک پیغام ہے،
اس کے علاوہ ایک اور پیغام جو علی بن ابی طالب کی شہادت سے کچھ لمحے پہلے ہم سے ملتا ہے. آج دنیا میں ہیومن رائٹس اور دیگر مسائل کو جو ہے علم کر رہی ہے، جبکہ ایک طرف سے کچھ مخصوص موجودات کے حق کی طلب کرتے ہوئے انسانوں کے حقوق کو پائمال کیا جا رہا ہے. علی ابن ابی طالب نے اس وقت فرمایا تھا، امام کے گھر کچھ بدق آپ نے پال رکھے تھے. شہادت کو جانے سے پہلے اپنی لاڈلی ام کلثوم سے فرمایا تھا، بیٹے ام کلثوم، اگر ان پرندوں کو دانہ دے کر دیکھ بھال کرنے کا وقت آپ کے پاس ہے تو ان کو اپنے گھر رکھو، اگر وہ وقت اور آپ کے پاس وہ سہولت نہیں ہے تو ان کو آزاد کر دو تاکہ وہ اپنا دانہ خود تلاش کر لیں. یہ علی کا پیغام کہ ہر ایک کو احترام اور عزت سے دیکھنا چاہیے اور ہمیشہ مظلوم کا ساتھ اور ظالم سے دور رہنا چاہیے. سے علی پور بنا ہے، اس کے بعد میں یہاں پہ جشن کا اور دوسرے جتنے بھی پروگرام تھے وہ یہاں پہ ہونے لگے، تو اس میں سے یہ خاندان اسد علی کے خاندان میں اس جشن کا انہوں نے بنیاد ڈالی، اور پیڑھی در پیڑھی ہم لوگ آج بھی انہی کے اپنے سمجھے 6 ایسا کچھ ہوں گے 6-7 پشت کے ہیں، تو آج ان کے بچے آج یہ میرے حصے میں آیا ہے. ہم لوگ اسی کو یہ فادر کرتے تھے اپنے، اور ابا کے بعد میرے حصے میں آیا، تو 2004 سے اس جشن کا میں خیال رکھتا ہوں. ہر سال یہاں پہ آ کے اس جشن میں شریک ہوتا ہوں، جو اپنے سے ہو سکتا ہے اس جشن کے لیے دل کھول کر سب کچھ کرتے ہیں. کیسا لگتا ہے آپ کو، کیسا محسوس کرتے ہیں اس پروگرام کو کرنے کے بعد؟ یہ امام علی کا جشن ہے، اس سے زیادہ میں یہ نہیں بول سکتا ہوں کہ میرے سے زیادہ خوش نصیب شاید دنیا میں کوئی نہیں ہے. آگے بھی یہ سلسلہ جاری رہے گا؟ آگے بھی انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رہے گا، اور اپنے بچے سب امید ہے کہ اپنے بچے سب کرتے رہیں گے، جیسے ہم نے 9 جنریشن سے کر رہے ہیں، تو آگے بھی یہی کامیابی کے ساتھ اس جشن کو آگے لے کے جائیں گے، یہ امید پوری ہے. کیا مقصد کیا ہوتا ہے اس طرح کی مجلس بھی؟ ایک تو ظاہر سی بات ہے کہ ایک سلسلہ ہے آپ کا، اسے جاری رکھے ہیں، اس کے ذریعے پیغام کیا دیا جاتا ہے نوجوانوں کے لیے خاص طور پر؟ دیکھیے نوجوانوں کے لیے تو پیغام یہ ہے، یہاں پہ جو مولا کی سب سے زیادہ جو عدالت تھی، جو مولا علی کی عدالت ہے، اسی کے سلسلے میں زیادہ سے زیادہ شاعری کے ذریعے یا اردو ادبات جو بھی ہے اس کے ذریعے پہنچایا جاتا ہے. اور سب سے زیادہ اس میں مولا کا پیدائشی دن ہے 13 رجب، اس سلسلے میں ہر ایک جو بھی مولا کو چاہنے والا ہے وہ آدمی ضرور اس جشن میں شریک ہوتا ہے.